نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اصول ثلاثہ کی شرح اور اس کی تشریح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے کل تک کے درس میں چار بنیادی چیزیں جس کے اوپر انسان کو علم رکھنا ضروری ہے کہ علم لائے، وہ علم سیکھے، اور علم کہتے ہیں اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت کو دلائل سے جاننے کو، اور اس کے مطابق عمل کرے، یعنی جو کچھ سیکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے اور اس کی دعوت دے، یعنی جو علم، جتنا علم اس کو ملا ہے اور اس کے پاس موجود ہے اس کی کیا کرے، وہ دعوت دے، دلائل کی روشنی میں اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرے، اس کو پھیلانے کی کوشش کرے۔ یہ گفتگو کل کے درس میں آپ کے سامنے ہوئی تھی۔ حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس آیت کی تفسیر چل رہی تھی نا، تو دعوت میں حکمت ضروری ہے، اور حکمت کہتے ہیں بصیرت کو، اور بصیرت کا تعلق دل سے ہے، اور جب تک علم انسان کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے پاس بصیرت نہیں آ سکتی ہے، یعنی وہ حکمت شرعیہ جو دعوت دینے میں مطلوب، کیوں آواز ریٹرن ہونے لگی، جو دعوت دینے میں مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ وہ بصیرت ہے جو علم کے اوپر مبنی ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے والموعظۃ الحسنہ، موعظۃ الحسنہ کا کیا معنی؟ بہت سارے لوگوں نے اس کا معنی بہت غلط سمجھا ہے۔ اگر کوئی داعی کہیں پہ سختی کر رہا ہے یا بدعات وغیرہ پہ رد کر رہا ہے یا ان کے رسم و رواج کے اوپر رد کر رہا ہے تو پھٹ سے لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ اس کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ اس کو دقت ہوگی نہیں ہوگی؟ تم کو کوئی اس طرح سے برا بھلا کہے گا تو تم کو اچھا لگے گا کیا؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ یہ تو قرآن کے طریقہ کے خلاف ہے۔ کیا قرآن کے طریقے کے خلاف ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے موعظۃ الحسنہ، ہاں، اچھی طریقے سے اس سے بات کرو۔ تو اب یہاں آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا موعظۃ الحسنہ کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے موعظۃ الحسنہ؟ کیا یہ معنی ہے کہ مدعو کو خوش کیا جائے؟ ہاں جی بولیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، موعظۃ الحسنہ میں کیا مراد ہے؟ کہ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کو خوش کیجئے، یہ مراد ہے؟ ہرگز یہ مراد نہیں۔ موعظۃ الحسنہ سے مراد سامنے والے کے لیے جو چیز مناسب ہو وہ چیز آپ رکھیے وہاں پر، جو انداز مناسب ہو اس انداز کو اختیار کیجیے۔ ظاہر سی بات ہے بادشاہ کو سمجھانے کا انداز الگ ہوگا اور رعایا کو سمجھانے کا انداز الگ ہوگا، ایک عالم دین سے بات کرنے کا انداز الگ ہوگا اور ایک عام آدمی سے گفتگو کرنے کا انداز الگ ہوگا۔ وہی ہے موعظۃ الحسنہ۔ موعظۃ الحسنہ کا یہ معنی مراد نہیں ہے کہ سامنے والا سننا چاہتا ہے جو ہم اس کو وہی سناویں۔ توحید وغیرہ بیان مت کیجیے گا، دوسری چیزیں بیان کیجیے، ماحول کی آلودگی کے اوپر گفتگو کیجیے، اور دوسری چیزوں کے اوپر، اور دوسری چیزوں، ان چیزوں کو ہم یہاں سننا پسند کرتے ہیں۔ لوگ اس طرح کہتے ہیں، لوگ اس کو سننا پسند کرتے ہیں، تو جس کو وہ سننا پسند کریں گے ہم اس کو بیان کریں گے؟ نہیں، یہ معنی اس کا بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جو لوگوں کے لیے مناسب ہو اس کو، یہ طے کون کرے گا؟ داعی طے کرے گا۔ ان کو جو راضی کر دے یہ نہیں،
جو ان کے لیے مناسب ہو، جو ان کے اصلاح کے لیے زیادہ کارآمد ہو، زیادہ افیکٹو ہو، ہم اس کو استعمال کریں گے۔ بعض لوگوں کے سامنے اگر جنت کا تذکرہ کیجئے تو ان کے لیے اچھا ہوتا ہے، وہ بہت جلدی قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کیجئے جنت کا تذکرہ، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ بعض لوگوں کے سامنے اس کا الٹا، اگر جہنم کے عذاب کا ذکر کیجئے تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، تو وہاں پہ جہنم کے عذاب کا ذکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی رعایت کی ہے۔ دیکھیے پھر اگر بات اس پہ نکلے گی تو پھر بہت دور تک جائے گی بات، ہے نا؟ تو لیکن پھر بھی ایسے ہی چھوڑ بھی نہیں سکتے، اشارہ کر دیتے ہیں۔ جس زمانے میں جو چیز مناسب تھی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو وہ دے کر کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری عام تھا اور گھر گھر اس کا معاملہ تھا، چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح کا معجزہ عطا کیا، لاٹھی کو زمین پہ ڈالیے سانپ بن جائے، ہے نا؟ اور ہاتھ کو اپنے بغل میں لے جائیے اور وہاں سے نکالیے تو چاندی کی طرح چمکنے لگے، یہ معجزہ عطا کیا ان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا بہت چرچا تھا، طب بہت عام تھا، ان کو ویسے ہی معجزہ دیا گیا۔ ہر ڈاکٹر جس بیماری سے عاجز ہو جاتا، وہ بیماری کی شفا یابی اللہ تعالی نے اپنے فضل اور اپنے توفیق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ رکھی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کوڑھی والے بیماری کو، اسی طریقے سے برس والے بیماری کو، جس میں چمڑا سفید ہو جاتا ہے، جو عام طور پہ لا علاج مانا جاتا بیماری مانی جاتی ہے، اس میں، اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اور مٹی کے ذریعے سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ اڑ جاتا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا ان کے لیے۔ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان کا عروج تھا، لوگ محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے اور شعر اور شاعری کیا کرتے تھے، تو ایسے وقت میں فصاحت و بلاغت کا جہاں پہ چرچا تھا، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا کی وہ فصاحت و بلاغت سے بھرپور تھی، اور پھر اس کتاب کے ذریعے چیلنج کیا، کہا کہ آؤ اس جیسی ایک آیت بنا کر کے لا کر کے پیش کرو، سارے کے سارے لوگ عاجز ہو گئے اس کو بیان کرنے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں لوگوں کے حالات اور ان کے ظروف کا خیال رکھا، اور اسی اعتبار سے انبیاء کو معجزات دیتا گیا، تو آخری معجزہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ظاہر ہوا۔ تو آپ اب لوگوں کے ظروف کا خیال رکھیے۔ ڈاکٹر طبیب کی حیثیت ایک ڈاکٹر کی ہوتی ہے، ہم کہہ دیے ہیں آپ کو پہلے بھی، اگر وہ دیکھتا ہے، ڈاکٹر یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں اس زخم کو سوکھنے کے لیے بغیر نشتر لگائے کوئی معاملہ ہو نہیں سکتا، آپریشن کرنا ہی پڑے گا اس کا، تو چلیے مریض کو ایک گنا تکلیف تو ہوگی جب اس کو آپریشن کرے گا اور زخم کو طبیب اس کو صاف ستھرا کرے گا اور اس کو دبائے گا اور اس کو نچوڑے گا، تو اس میں دقت تو ہوگی، روئے گا، بسا اوقات چلائے گا، ہاں، لیکن کیا ہوگا، شفا یابی حاصل ہو جائے گی اس کو اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے۔ لیکن طبیب کیا کرے گا، اتنا تکلیف آپ کو کیوں دے، پٹی پہ پٹی پٹی پہ پٹی چڑھاتا رہے، تو ایک دن یہ چھوٹی تکلیف کے بجائے وہاں اللہ قدر اللہ اس کا جسم کاٹنے کی نوبت آ جائے گی، زخم سڑ جائے گیا اگر اور ان کنٹرول ہو گیا تو کیا کرے گا پھر؟ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طبیب کی حیثیت، داعی کی حیثیت ایک طبیب کی ہوتی ہے، وہ مناسب دیکھتا ہے کہ اس مریض کو ہم کون سا علاج، کوئی بھی مریض گیا اس کو اینٹی بائیوٹک لکھ کے نہیں دیتا ہے ڈاکٹر، گیا وہ بیماری کی حالت کیفیت کو دیکھ کے پہلے کچھ ایسی دوا دے دے گا، کچھ مسکن دے دے گا، ہاں، کچھ بخار کم ہونے کی دوا دے دے گا، کہ ذرا 2-3 دن دیکھیے اس کے بعد آئیے گا، پھر اس کے بعد ہم دوائیں لکھیں گے آپ کو، اس کے بعد ٹیسٹ کریں گے، اس کے بعد فلاں کریں گے، یہ ساری چیزیں پروسیس ہوتی ہیں جو وہ جانتا ہے۔ داعی بھی ویسے ہی کرے گا کہ مریض سے پوچھتا ہے ڈاکٹر کہ ہاں آپ کو یہ بیماری ہے، یہ دوا لکھ دیں، یہ کھائیے گا، نہیں نہیں یہ اینٹی بائیوٹک نہیں لکھتے ہیں آپ کو، یہ اینٹی بائیوٹک۔ اگر کوئی ڈاکٹر ایسا پوچھے گا، زندگی میں کوئی مریض اس کے پاس نہیں جائے گا، بولے گا آپ ڈاکٹر ہیں کہ ہم ڈاکٹر ہیں، آپ ہم سے پوچھ کے دوا لکھ رہے ہیں،
ہاں آپ اتنا پوچھ سکتے ہیں ضرور کہ یہ دوا آپ کو سوٹ کرے گی نہیں کرے گی. یہ دوا لکھ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہو آپ کو. ڈاکٹر یہ پوچھ لے گا ضرور، لیکن وہ طے کرے گا کہ کون سی اینٹی بائیوٹک آپ کو دینا ہے، کون سا علاج آپ کے لیے مناسب ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی جی؟ ہاں جی آ رہی. سارے لوگ سمجھ رہے ہیں والموعظۃ الحسنہ کا کیا مطلب ہے؟ جی سر. غور سے سمجھیے گا، اسی پہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو. کہیں کہیں پہ رفق، نرمی، یہ لوگوں کے لیے بہتر ہوتی ہے ان کے طبیعت کے اعتبار سے. وہاں پہ داعی کیا کرے گا؟ نرمی گفتگو، نرم انداز میں بات کرے گا، گفتگو کرے گا. اور کہیں کہیں پہ سختی کرنا یہ مناسب ہوتا ہے. داعی اس کو دیکھے گا، اس حساب سے وہاں یہ کرے گا. یعنی ایک ڈاکٹر، سیم ڈاکٹر کو دیکھیے، وہ جس طرح سے اپنے مریض کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اسی حساب سے داعی ان کے ساتھ معاملہ کرے گا. وجادلہم باللتی ہی احسن، وجادلہم باللتی ہی احسن. ضروری ہے کہ ہم دعوت اللہ میں مجادلہ بھی کریں. مجادلہ مانے تکرار ہوگی بات، وہ کوئی بات کہے گا، ہم ادھر سے کوئی بات کہیں گے، لیکن یہ بھی احسن طریقے سے ہونا چاہیے. ذاتی طور پر اس کو نہ چھیڑا جائے، اس کو یہ نہ کہا جائے کہ تم چور ہو، تم ہمارے سامنے کیا بات کرو گے، تم تو ڈاکو تھے نا جی، ڈکیتی کرتے تھے، پھر آئے ہو ہم سے بات کرنے کے لیے. یہ پرسنل لائف کے اوپر اس کے نہیں جایا جائے. جس کے اوپر وہ بات کر رہا ہے اس کے اوپر دلائل کی روشنی میں گفتگو کی جائے. مجادلہ کتاب و سنت کے ذریعے کیا جائے، فہم سلف کے ذریعے سے کیا جائے، اور دعوت کو علم سے جوڑا جائے. داعی اللہ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں دعوت پہنچانے میں وہ استعمال کرتا ہے. اور جب اس کو استعمال کرتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے کبھی کوئی اجڑ آدمی، کوئی دیہاتی آدمی، کوئی معقول آدمی سے اس کا پالا پڑ جائے، تو ہو اس کے سمجھانے کی وجہ وہی اس کو دو چار گالی دے دے، برا بھلا کہہ دے. کیونکہ داعی کیا ہے؟ اپنے دائرے میں بندھا ہوا ہے. مدعو جو ہے وہ آزاد ہے. آپ اس کے پاس گئے بات کرنے کے لیے، وہ بھڑک گیا، ناراض ہو گیا، مارنے پہ آ گیا، دوڑانے لگا. تو ایسی صورت میں داعی کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا. اسی لیے اب چوتھا مرتبہ آتا ہے کس چیز کا؟ صبر کا. الرابعہ الصبر علی الاضافی، کہ جو تکلیف دعوت کے راستے میں اس کو پہنچ رہی ہے اس میں کیا کرے؟ وہ صبر کرے، اس میں صبر کرے. یہ بہت عظیم مسائل ہے جی جس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. ہر طالب علم کو چاہیے کہ اس کو یاد رکھے اور اس کو سیکھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے. صبر کہتے کس کو ہیں؟ صبر عربی زبان میں کہتے ہیں حبس اور منع کو، یعنی اپنے آپ کو روکنے کو، اپنے آپ کو منع کرنے کو. کوئی عربی کہے گا آپ کے سامنے صبر تو نفسی اعلی کذا، یعنی میں نے اپنے نفس کو روکا فلاں چیز کے اوپر، یہ معنی ہوگا. صبر تو نفسی اعلی کذا یعنی میں نے اپنے نفس کو فلاں چیز کے اوپر روک کر کے رکھا. تو پتہ یہ چلا کہ صبر کیا معنی ہوتا ہے؟ حبس، روکنا، منع کرنا، باہر نکلنے سے، تجاوز کرنے سے منع کرنا. اور اسی سے اللہ رب العالمین کا قول وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ یعنی احبس نفسک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں صبح و شام. بالغداة والعشی یریدون وجہہ، اللہ رب العالمین کے چہرے کو چاہتے ہیں، یعنی چہرہ چاہ کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے طلبگار ہیں. صبر جو ہے نا، علماء نے شریعت میں اس کے 3 اقسام بیان کیے ہیں. صبر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے اوپر صبر کرنا یہاں تک کہ اس کو ادا کر دے. صبر کی یہ پہلی قسم ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اوپر صبر کرنا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا اور روکا ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر کے صبر کرنا، مخالفات کو ترک کر کے صبر کرنا. اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے متعلق جو فیصلہ کر دیا ہے تقدیر میں، اس کے اوپر ہم کو صبر کرنا.
اس کی تفصیل دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں، مثال کے طور پہ فجر کی نماز آپ لے لیجئے. اٹھنے میں انسان کو کتنی دقت ہوتی ہے، جی نہیں چاہتا ہے کہ 4 بجے 4:30 بجے جس وقت اذان ہو آدمی اس وقت بستر چھوڑ کر کے اٹھے، لیکن وہ اٹھتا ہے. خاص کر کے سردیوں کے موسم میں اٹھتا ہے، وہ وضو بناتا ہے، مسجد جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اوپر جو اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کے اوپر وہ صبر کر رہا ہے، اس کے اوپر وہ صبر کر رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا اس کے اوپر صبر کرنا. منع کیا ہے جیسے شراب نوشی سے اور دوسری چیزوں سے. محفل جمی ہوئی ہے، دوست بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں، تو آپ نہیں بھائی ہم اس مجلس میں نہیں شریک ہو سکتے. ارے آؤ یار کم سے کم بیٹھے تو سر. نہیں، نہیں بیٹھ سکتے. یہ جو ہٹنا ہے اور اس کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے. بغل کا دکاندار ہے، کروڑوں پہ بزنس کر رہا ہے سود پہ پیسہ اٹھا کر کے. آپ ہیں یا کوئی آدمی ہے جو محدود آمدنی کے اوپر بزنس کر رہا ہے، لیکن وہ صبر کر رہا ہے کہ ہم سود نہیں لیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. یہ صبر ہے. اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر کے صبر کرنا، اپنے آپ کو روک کر کے صبر کرنا. اور تیسری چیز، اللہ نے جو اچھی بری تقدیر اس کے اوپر لکھی ہے، ہو سکتا ہے کبھی کوئی فیصلہ ہو جائے، کاروبار میں کمی ہو جائے، تجارت میں گھاٹا ہو جائے، نقصان ہو جائے، جان اور مال میں کوئی آفت آ جائے. ایسی صورت میں انسان اللہ رب العالمین سے بدظن اور ناراض نہیں ہو، بلکہ اس میں بھی وہ صبر کرے. یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اوپر صبر کرنا یہاں تک کہ بندہ اس کو ادا کر دے. اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے بچ کر کے صبر کرنا، اور اللہ رب العالمین کے فیصلے کے اوپر صبر کرنا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر صبر کرنا. جو فیصلہ اس کے بارے میں ہے وہی اس کے لیے بہتر اور اچھا ہے. بسا اوقات انسان کسی بیماری میں مبتلا ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. تو انسان کہتا ہے کہ ہم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو اور کوئی نہیں ملا تھا، والعیاذ باللہ. ہمیں کو بیماری، ہم کون سی چیز کمی کیے؟ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھے برے کا خیال رکھتے ہیں، پڑوسی سے ملتے ہیں، رشتہ داری سے ملتے ہیں، ہمیں کو اتنی بڑی بیماری ہونی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. کبھی اپنی زبان سے اس طرح کی بات، ناراضگی کی اور تقدیر الہی سے تسخط کی بات اپنے زبان کے اوپر کسی انسان کو نہیں لانا چاہیے. کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ کوئی غلط فیصلہ نہیں نہ کرتا ہے. وہ ہمارے اوپر ظلم کرنے والا نہیں نہ ہے. جو ہمارے اوپر وہ ظلم کرے گا اس کا فیصلہ ہم کو خوشی خوشی قبول ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ہم کو خوشی خوشی قبول ہے. یہ تو قبول کرے. اور اس سے بڑا درجہ ہے کہ اس فیصلے کے اوپر اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتے کہ اللہ تو ضرور ہم سے کوئی اچھائی چاہتا ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ تو نے کیا ہے، اس وجہ سے معاملہ تو نے کیا ہے. ہاں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جی، عبودیت یعنی بندہ عبودیت عبدیت کے مقام پر اس وقت پہنچ سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی اور اللہ رب العالمین کی تقدیر کے اوپر صبر کرنے والا نہ بن جائے. جس طرح سے گیہوں کی بالیاں اس کے ڈنٹھل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. ڈنٹھل کہتے ہیں وہ گیہوں کا دانہ جس کے اوپر نکلتا ہے، اس کے بغیر، جس کو کاٹنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے گیہوں نکالنے کے بعد، اور گائے وغیرہ کو کھلا دیا جاتا ہے. کہا کہ اگر وہ نہ ہو، اس کا ساق نہ ہو، تو وہ گیہوں کھڑا نہیں رہے گا، زمین پہ گر جائے گا، سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا. کہا اسی طریقے سے انسان کے بندگی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی اوامر و نواہی کو بجا لانے کے لیے صبر کے ڈنٹھل کی ضرورت ہے. اس کے اوپر یہ ساری عبادتوں کی بنیاد قائم ہوتی ہے. صبر کا بہت بڑا مقام ہے جی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 90 سے زیادہ مقامات کے اوپر صبر کا تذکرہ کیا ہے. 90 سے ابو قرآن مجید اگر آپ پڑھیے گا تو صبر کا ذکر آپ کو 90 مقام سے زیادہ مقامات پر آئے گا. یہ صبر کے مقام اور اس کے منزلت کو بتانے کے لیے کافی ہے. اللہ رب العالمین نے صبر کا جو فائدہ بیان کیا اس کو سنیے. کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب.
اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہے، بغیر حساب کے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں الدین کلہ علم بالحق وعمل بہ، پورا کا پورا دین حق کا علم حاصل کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ بلکہ صرف عمل کرنے کے لیے کہ نہیں، طلب علم کے لیے بھی صبر کی بہت ضرورت ہے۔ آج کل دیکھیے گا کوئی نیا معاملہ شروع ہو، کچھ ہو، تو طلاب یا علم حاصل کرنے والے لوگ اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، دم اتنا آ رہے ہیں پہلی مرتبہ کہ ایسا لگے گا کہ وہ ماشاءاللہ سب علم سیکھنے کے حریص ہیں۔ پہلے دن 20 لوگ کم ہوئے، دوسرے دن 40 لوگ کم ہوئے، چوتھے دن 60 لوگ کم ہو گئے۔ اب اس کے بعد وہی 20-30 لوگ بچے جو جدیت کے ساتھ پڑھنے والے لوگ ہیں، باقی سب غائب ہو گئے۔ علم جو ہے نا بہت صبر چاہتا ہے، دنیا کے کسی بھی مشکل سے مشکل کام سے زیادہ مشکل کام علم کے اوپر اپنے آپ کو صبر کرنا ہے، علم کے اوپر۔ اس لیے کہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آدمی عالم بن جائے، وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کو ہم جاہل بنا کر کے رکھیں، ہمیشہ۔ کیوں؟ اس لیے جاہل بنا کے رکھنا وہ چاہتا ہے کیونکہ اگر یہ عالم بن گیا تو اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اس کا ایک ٹارگٹ کم ہو گیا۔ لیکن اگر یہ عابد ہے، یعنی جاہل ہے لیکن عبادت گزار ہے، شیطان اس کو بہکانے میں بہت آسانی سے کامیاب ہو جائے گا، بہت ہی آسانی سے کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ عالم ہے، اس کا داؤ نہیں چلے گا، اس کا داؤ کبھی بھی نہیں چلے گا۔ ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا، سند کے اعتبار سے کیسا ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیتا ہوں، جیسا ہے ویسا بیان کر دیتا ہوں۔ کہا کہ ایک شخص تھے بہت بڑے عابد، عبادت گزار، شیطان نے ان کی عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ کیسے خلل ڈالے؟ تو خلل ڈالنے کے لیے وہ کیا کرتا، روز آتا اس کے پاس اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری عبادتوں سے خوش ہو کر کے تم کو معراج پر بلائے ہیں، تم کو چلو معراج کے اوپر۔ یہ آدمی خوش ہو جاتا بیچارہ، اللہ تعالیٰ ہم کو معراج پہ بلا رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ اگر عالم ہوتا تو جانتا کہ معراج پہ اللہ تعالیٰ ہم کو کاہے کو بلاویں گے، تو نبی کو حاصل ہونی تھی، ہو گئی۔ لیکن اس سمجھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، رات رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا ہے۔ تو اب ایک روز کہا کہ چلو اب چلیے معراج پر، کہا چلیے۔ اٹھایا 2-3 بجے اس کو اپنے مسلح سے، آنکھ میں پٹی باندھ دی، اب باندھنے کے بعد گدھے کے اوپر اس کو بٹھایا گھر سے باہر لے جا کر کے، اور کہا کہ یہ براق ہے، بولے عیاذ باللہ، بیٹھیے اس کے اوپر۔ بیٹھ گیا اور لے کر کے چلا، ایک چکر لگاتا شہر کا، کہتا پہلا طبق، یہ پہلا آسمان پار ہو گیا ابھی، پھر دوسرا لگاتا، کہتا دوسرا آسمان پار ہو گیا، تیسرا آسمان پار ہوا، یہاں تک کہ 7واں آسمان جب پار کر لیا، بولے عیاذ باللہ، اس کے زوم میں تب تک فجر کی نماز جماعت سے ختم ہو رہی تھی۔ پہنچا مسجد کے دروازے پر، تو امام صاحب سلام پھیر رہے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اتفاق سے نام بھی اس کا تھا رحمت اللہ۔ تو کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہا وعلیکم السلام میرے اللہ، اللہ تعالیٰ سلام کر رہے ہیں ہم۔ پھر جب دوسری مرتبہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ امام صاحب نے، تو کہا وعلیکم السلام میرے اللہ، تو 2 مرتبہ سلام کرتے ہیں اللہ، 2 مرتبہ سلام کرتے ہیں اللہ۔ اتنے میں شیطان غائب، آئی گدھے پہ بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے باہر، مسلی جب نکلے نماز پڑھ کے تو کہا کہ رحمت اللہ، نماز میں آئے نہیں، گدھے سے کھیل رہے ہو باہر؟ کہا ہم تو معراج پہ ہیں، بے وقوف، معراج پہ ہو، فجر کی جماعت تمہاری چلی گئی، کہاں تم معراج کر رہا ہے؟ دیکھیے کیسے اس نے بہکا دیا اور کس طرح سے۔ اور اسی کے مقابلے میں امام احمد ابن حنبل کا صحیح واقعہ، ان کے بیٹے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل بیان کرتے ہیں کہ ابا کو جب سکرات کی کیفیت طاری ہوئی، عبداللہ بیان کر رہے ہیں امام احمد کے بیٹے، تو ہم وہاں موجود تھے، ہم نے کلمے کی تلقین کی والد کو، تو والد نے منع کر دیا، کہا ہٹو یہاں سے، جاؤ بھاگو یہاں سے، نکلو یہاں سے، لاؤ میرا جوتا، یہ کہنے لگے۔ تو ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، اتنے بڑے امام اور اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو یہ معاملہ کر رہے ہیں وہ۔ بہرحال
कैफियत खत्म हुई, होश में आ गए। बीमार को कई मरतबा ऐसा लाहक होता है, लगता है कि अब नहीं बचेगा, लेकिन फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। वो वही कैफियत हुई थी, वो ठीक हो गए। तो कहा इन्होंने कि अब्बा जान, क्या माजरा है, जब आप बीमार पड़े थे और आपकी कैफियत गैर लग रही थी, तो हमने कलमे की तलकीन आपको की, लेकिन आपने कहा कि मेरा जूता लाओ और भागो यहाँ से, जाओ, ऐसा कह रहे थे। तो कहा कि बेटा, शैतान हाजिर हुआ था और वो ये चाह रहा था कि हम कुफ्र का कलमा पढ़ लें। इस वजह से हमने अपना जूता मंगवाया और इस वजह से कहा कि तुम मलऊन शैतान हो, भागो यहाँ से, भागो। तो वो आदमी जो इल्म वाला नहीं होता है और किताब व सुन्नत का इल्म रखने वाला नहीं होता है, मरते वक्त जब तकलीफ में होता है ना, परेशानी में, सकरात के वक्त, तो शैतान आता है, उस वक्त पूरी ताकत से आता है, क्योंकि सोचता है कि यही इसका लास्ट चांस है। इस वक्त अगर हाथ से ये निकला बंदा, तो फिर ये इसको अब और नहीं पकड़ पाएंगे हम। तो इसीलिए वहां पे आता है, कहता है कि भाई बहुत तकलीफ हो रही। और किसकी शक्ल में आता है जानते हैं? उस शख्स की शक्ल में आता है जिससे वो दुनिया में मशवरे किया करता था, जिस पर भरोसा किया करता था। हर आदमी के लिए कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके ऊपर वो भरोसा करता है, उससे अपने दुनियावी मामलात में मशवरे पूछता है। ये करना चाह रहे हैं, ये करें नहीं करें, ये करना चाह रहे हैं, ये करें नहीं करें। उसी की शक्ल में आता है, बोलता है फलाना, हाँ भाई बोलो, बहुत तकलीफ हो रही है ना? हाँ यार, बहुत तकलीफ में मुब्तला है, बहुत परेशानी हो रही है। कहाँ यार, सकरात ऐसे ही है, लेकिन एक काम करो ना, हम एक चीज जानते हैं, अगर उसको कर लोगे तो तुमको आसानी हो जाएगी। बोला हाँ, तकलीफ खत्म हो जाएगी। बोला हाँ, एकदम खत्म हो जाएगी। कैसे, क्या करें? बोले तो बोले ईसाई बन जाओ ना, नसरानी बन जाओ और यहूदी बन जाओ। इस दिन को छोड़ दो, देखो अभी राहत हो जाएगी तुमको, तकलीफ हो जाएगी। अगर पढ़ा लिखा नहीं है, उसको मालूम नहीं है, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिनहु, फौरन ईसाई हो जाएगा, वलियादु बिल्लाह, फौरन यहूदी हो जाएगा, वलियादु बिल्लाह। समझ रहे हैं? और गया, जहां हुआ गया। इन्नमल अमालु बिल खवातीम। इसी से अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी हर नमाज में, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्रि व औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाली व औज़ु बिका मिन फितनतिल महया, जिंदगी के फितने से, व औज़ु बिका मिन फितनतिल ममात, मौत के फितने से। यही मौत का फितना है ये। शैतान उस वक्त हाजिर होता है, अगर इल्म नहीं है ना, जैसा कहता है वैसे कह के निकल जाता है। अब आपको समझ में आया इस इल्म की अहमियत कितनी है। पढ़ा पढ़ा, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, जाए जान दो, जो होगा देख लिया जाएगा। क्या है उसके ऊपर इतना दिमाग लगाना, दिमाग खटाने की जरूरत है? लोग ये समझते हैं, उसके बदले हम दूसरा काम कर लेंगे, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे और कुछ कर लेंगे और कुछ कर लेंगे। तो ये दीन कितना कीमती है उसको समझिए। ये इससे हमारे जन्नत और जहन्नम का मामला मौकूफ है। इसको देखिए, इसके ऊपर अगर कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई दिक्कत होती है, कोई चीज कुर्बानी की जरूरत पड़ती है, कुर्बान कर दीजिए, हंसते हुए, हंसते हुए अगर कुर्बान कर दीजिए, तो ये सौदा आपके लिए सस्ता है, महंगा नहीं है, महंगा नहीं है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारा सारा काम निमट जाए, उसके बाद अगर वक्त बचेगा तो इसको देख लेंगे। ऐसा नहीं, बात कहीं से कहीं चली गई। हम लोग बात कर रहे थे इल्म के लिए सब्र बहुत जरूरी है। तलब इल्म में सब्र बहुत जरूरी है ना, सब्र बहुत जरूरी है। और ये जो तीनों चीजें आपके सामने बयान हुई हैं, इल्म और इल्म के मुताबिक अमल और उसकी दावत, इन तीनों चीजों को वही आदमी अंजाम दे सकता है कमा हक़्क़हू, जिसके दिल में सब्र हो। इल्म, ताल्लुम, इल्म सीखना और सिखाना सब्र चाहता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हो सकता है किसी के जानिब से कोई ऐसी बात आ जाए जो हमारे दिल में तकलीफ पहुंच जाए। एक मिसाल दे रहा हूं आपको ताकि आप समझिए मामले को। अब इसका मतलब क्या है कि उसको देख के हम पढ़ाना अगर छोड़ दें, तो ये सब्र नहीं हुआ। या कभी बसा औकात हो सकता है मेरे से आपको तकलीफ पहुंच जाए, अब उस तकलीफ को ये बना करके आप पढ़ना छोड़ दें, ये सब्र नहीं हुआ। हो सकता है हम दोनों एक दूसरे के काउज ना हो, कोई बाहर से कोई मामला आपके ऊपर आ जाए जो आपके लिए तकलीफ का बाइस हो,
اب اس کو بنا کر کے آپ نے اس کو چھوڑ دیا، علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، تو یہ آپ نے صبر نہیں کیا۔ اس کو چھوڑ کر کے اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا کام کر لیتے ہیں تو آپ نے صبر نہیں کیا۔ علم بہت صبر چاہتا ہے، بہت صبر، بہت مثابرت، ایسا صبر کہ بسا اوقات انسان ٹوٹ جائے۔ علم آسان نہیں نہ ہے جی، یہ اللہ کا دین آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بہت کھیل ہے، حلوہ ہے جو کھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین نازل ہو رہی تھی تو اللہ نے کیا کہا؟ اس کو پڑھے ہیں کبھی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور اس سے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو، جفا کش بنو، رات جاگنے کی عادت ڈالو۔ سب کے بس کی بات نہیں ہے، ہاں آج کر لوگوں کے بس کی بہت بڑی بات ہو گئی ہے یہ، موبائل کھیلتے ہوئے، فیس بک دیکھتے ہوئے، انسٹاگرام چلاتے ہوئے، رات رات بھر کہیے نوجوانوں کو جاگنے کے لیے، پب جی کھیلتے ہوئے تو کھیل کے جاگے گا، لیکن کہیے کہ آؤ پڑھاویں گے، ذرا بیٹھو رات میں 1 گھنٹہ ہے مولوی صاحب، ہم کو 10 بجے نیند آنے لگتی ہے، سو جائیں گے ہم، لیکن کہیے کہ چلو گیم کا میچ ہے، پب جی کھیلیں گے، کہے گا ہاں 2-3 بجے تک آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، بولے عیاذ باللہ، یہ حال ہو گیا۔ کہا قم اللیل الا قلیلا، رات بھر قیام کیجئے، تھوڑا دیر سوئیے، نصفہ، یا آدھی رات کم سے کم، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا سا اور کم کر لیجئے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا کچھ اضافہ کیجئے اور قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھیے، کاہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر بہت بھاری کلام ڈالنے والے ہیں، بہت بوجھل کلام ہے یہ، بہت بھاری ہے، نہیں اٹھا پائیے گا۔ اگر یہ مثابرت اور صبر کرنے کا یہ جذبہ اگر آپ کے اندر نہ ہو، جفاکش اور محنتی نہ ہو تو نہیں اٹھا، نازک لوگوں کا کام نہیں ہے یہ، علم دین کا سیکھنا بہت قوی جثہ اور بڑے طاقتور لوگوں کا کام۔ ناچ گانا سب سیکھ سکتا ہے، لہو العب کی چیزیں سب سیکھ سکتا ہے، اس کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہے، علم سیکھنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ دلیل اس کی یہی کہیے گا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قول ثقیل ہے یہ، بہت بھاری کلام ہے، اتنا بھاری ہے، کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، آسمان پہاڑ کے اوپر، کتنا مضبوط ہے یہ آسمان، زمین کتنی مضبوط ہے، پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، مضبوطی کی مثال دی جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ ہم پہاڑ ہیں، وہ آدمی تو عزم و استقلال کا پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس پہ پیش کرنا چاہا فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، سب ڈر گئے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو انسان نے اٹھایا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جاہل ہے، اگر عمل نہیں کرے گا قرآن کے مطابق اور اس کو پڑھے گا نہیں، اس کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو اس سے بڑا جاہل اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ صبر کا بہت بڑا مقام ہے جی، اسی لیے صبر جس کو مل گیا سمجھیے اس کو خیر کثیر حاصل ہو گیا، اور صبر اگر نہیں ملا سمجھیے اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق طلب کیجیے، اس لیے کہ جو صبر سے محروم کر دیا گیا وہ علم سے محروم کر دیا گیا، اس لیے کہ جو آدمی صابر ہوگا، صبور ہوگا، وہی علم حاصل کرنے والا ہوگا، اس لیے کہ علم بھاری ہے، ثقیل ہے، صبر کی ضرورت ہے اس میں، اور اسی طرح سے علم کی دعوت دینا اس کے لیے بھی بہت صبر کی ضرورت ہے، بہت صبر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جس کو آپ دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں وہ کبھی گالی دے دے گا آپ کو، کبھی برا بھلا کہہ دے گا، کبھی کچھ اور کہہ دے گا، کبھی آپ کو ایک آدھ جھاپڑ لگا بھی دے، کبھی آپ کو نقصان پہنچائے، کبھی بے عزت ذلیل کر دے، سب کر دے، تو کیا وہ کر کے آدمی یہ کر دے گا؟ ہاں، چھوڑ دے گا دعوت دینا، دعوت کے کام کو ترک کر دے گا؟ نہیں۔ آج کل کے زمانے میں دیکھیے لوگ علماء کو کس کس زبان سے پکارتے ہیں، کوئی ملا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ان کو کوئی اور کام نہیں ہے، ہاں، یہ لوگ بے کام کے لوگ ہیں، فالتو لوگ ہیں، زمین کے اوپر، دھرتی کے اوپر بوجھ ہیں، لوگ کہتے ہیں علماء، کیوں کہتے ہیں؟
اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عالم کہتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، وہ سننا نہیں چاہتا حلال حرام، بٹ حلال حرام مت کہو ہمارے سامنے، تم لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے جی، خالی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہی کرنے کے لیے آئے ہو دنیا میں پیدا ہوئے ہو، اور دوسرا کام تم کو کچھ نہیں بجھاتا ہے، چاند ستارے پہ چلا گیا لوگ، تم ابھی بیٹھ کے خالی یہاں حلال و حرام کر رہے ہو، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ ہماری ایگو کو ٹھیس پہنچے، سود پہ دھندا کر رہا ہے، جا کے وہاں سود کے بارے میں بولیے گا ہم ہی ملے تھے آپ کو تنقید کرنے کے لیے، ارے بھائی قرآن کی آیت نہ پڑھے ہم، ہیں تم کو حرام حرام کے علاوہ اور کچھ آتا ہے، خالی یہی حرام حرام بولتے ہو، اس پہ صبر کرنا پڑے گا، اس کی باتوں کو سننی پڑے گی، اس کی کھری کھوٹی برداشت کرنی پڑے گی، اور یہیں پہ دائی کا ہے تمہارے باپ کا کھاتے ہیں، تم کون ایسے بولنے والا ہوتا ہے جی، اور دعوت دینے سے رک جائے وہ، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا یہ دین کی ذمہ داری جو اس کے اوپر رکھی گئی تھی نہیں ہو، داعی صبر کرنے والا ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا، اللہ اکبر، نبی سے بڑا صبر کرنے والا کون تھا جی؟ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فصبر، صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ سے پہلے جو اولو العزم رسول گزرے ہیں ان کو آئیڈیل بنائیے، ان کے مطابق صبر کیجئے، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ جائے، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ جائے، اسی طریقے سے جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بھی صبر کا حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، لوگوں میں بانٹ رہے تھے، کہیں سے مال آیا تھا صدقہ و خیرات کا، یا میدان جنگ سے کچھ مال آیا تھا تو تقسیم کر رہے تھے آپ، ایک آدمی آیا، کہا ان هذه القسمة ما اريد بها وجه اللہ، یہ جو تقسیم آپ کیا ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذریعے آپ نے اللہ کا کی رضامندی نہیں چاہیے، منہ دکھول کیا ہے آپ نے، اپنے لوگوں کو زیادہ دیا دوسرے لوگوں کو آپ نے کم دیا، کتنا بڑا جملہ تھا یہ سوچئے، کتنا بڑا جملہ تھا، آپ منہ دکھول کر رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے وہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آیا فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو یہ خبر دیا کہ فلانا، جب آپ بانٹ رہے تھے نا، فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ ان هذه القسمة ما اريد بها وجه اللہ تعالی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی ناراضگی آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئی، اس کے بعد آپ نے کیا کہا دیکھیے، کہا یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے اوپر رحم فرمائے، قد اوذی باکثر من ھذا، اس سے زیادہ تو ان کو تکلیف دی گئی اللہ کے دین کے راستے میں، فصبر، انہوں نے صبر کیا، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو میرے سے زیادہ تکلیف دی گئی اور انہوں نے صبر کیا، یہی حکم دیکھیے کیسے نافذ کر دیا اپنی زندگی میں، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ویسا صبر کیجئے جیسے آپ سے قبل اولو العزم رسولوں نے پیغمبروں نے صبر کیا ہے، صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کاش ہم طالب علموں کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ آ جاتا جی، کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کو سیکھ لیتے، کاش اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوے کو، اس نمونے کو ہم لوگ نافذ کر لیتے، کتنی زندگی ہماری آسان ہو جاتی، اور کتنے معاملات ہمارے حل ہو جاتے، درست ہو جاتے، کتنے معاملے ہمارے درست ہو جاتے، اللہ تعالیٰ انبیاء کے اوپر رحم کرے، کتنا ان کو تکلیف دی گئی، کتنا ان کو اللہ کے راستے میں جو ہے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ کیا کرتے رہے؟ صبر کرتے رہے، آج کل کے زمانے میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، کوئی آ کے کہا فلاں نے آپ کے بارے میں ایسا بول رہا تھا، فلاں نے آپ کے بارے میں ایسا بول رہا تھا، ارے اب اس کی ایسی کی تیسی، وہ ایسا کیا وہ ویسا کیا کر کے رکھ دیتے ہیں ہم لوگ، سب کا وہی حال ہے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، وہ کیا بولے گا میرے سامنے، اس کے بولنے کی اوقات ہے، اس کے بات کرنے کی اوقات ہے، اس طرح کی بات کیا فائدہ اس طرح کی چیزوں سے، صبر کرے آدمی، دنیا میں سب کچھ کا بدلہ لینے کی کوشش نہ کرے، صبر کرے، طالب علم کے لیے ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے، صبر کرے اللہ رب العالمین کے راستے میں، اس لیے کہ صبر کا بدلہ جو ہے نا اللہ رب العالمین اس کو دے گا، اور اسی لیے جی، اسی لیے
ایک صحابی نے آ کر پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں چلو ہم نہ اس معاملے میں پڑھیں گے، نہ ہم کو کوئی دقت تکلیف دے گا، کیا ضرورت ہے ہم کسی کی بات سنیں گے؟ ہم نہیں سنیں گے، ہم اس میں پڑھیں گے ہی نہیں، ہم اپنا الگ تھلگ رہیں گے، جا کسی سے ہم تعلق رکھیں گے ہی نہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون آدمی بہتر ہے؟ وہ آدمی بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، کسی سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، یا وہ آدمی بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے اور ان کی تکلیف کی چیزوں کے اوپر وہ صبر کرتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المومن الذی یخالط الناس، وہ مومن جو لوگوں سے گھل مل کر رہتا ہے، ویصبر علی اذاہم، اور ان کی تکلیف دہ چیزوں کے اوپر صبر کرتا ہے، اعظم اجرا من المومن، اس مومن سے اجر میں بہت بڑھا ہوا ہے جو لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے اور ان کے تکلیف دہ چیزوں کے اوپر صبر نہیں کرتا۔ ظاہر ہے جب آپ لوگوں سے ملیں گے جلیں گے تب ان کو دین دعوت ان کو سکھانے کا موقع ملے گا، لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو محدود سرکل کے اندر رکھ لے، گھر سے باہر نہ نکلے، ڈیوٹی گیا آیا گھر میں بیٹھ گیا، باہر نہیں نکلا، کسی سے اس کی ملاقات ہی نہیں، تو ایسا کرنے والا آدمی کو کوئی تکلیف بھی نہیں دے گا اور وہ صبر بھی نہیں کر سکتا ہے، بس انشاءاللہ اس کے تعلق سے پھر چند باتیں آپ کے سامنے، اور علماء کرام کو کس طرح سے آزمایا گیا، ہمارے اسلاف کو، اور کس طرح سے انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اس کا ذکر ہم کریں گے آئندہ کے درس میں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔